صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کی بارگاہ میں 14 اور 15 کا شعبان کا کچھ شیڈول پیش کرنے جا رہا ہوں عبادت کا، کہ سال کا آخری ڈیز ہے، آخری دن ہے 14 شعبان معظم کا۔ 14 شعبان کا انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے۔ اب آخری سال کا آخری دن ہے تو روزہ رکھ رہے ہیں، اور نامہ اعمال کا آخری دن ہے، یوں سمجھ نہیں، نامہ اعمال کا آخری دن ہے تو روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور جب مغرب کا ٹائم آیا، جب نامہ اعمال کا دن تبدیل ہو رہا ہوگا تو انشاءاللہ ہم روزے کھول رہے ہوں گے، اس میں ذکر و اذکار کر رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، مناجات کر رہے ہوں گے۔ اور پھر انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہم نے 6 نوافل پڑھنے ہیں۔ 6 نوافل 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور اس میں پہلی میں یہ نیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤں سے، پہلی میں ہے دراز عمر بالخیر ہے، پھر بلاؤں سے حفاظت ہے، اور پھر رزق کی فراوانی کی دعا کرنی ہے، نیت۔ اس نیت کے ساتھ ہم نے 6 نوافل پڑھنے ہیں، اور پھر انشاءاللہ 2 نوافل کے، ہر 2 نوافل کے بعد جو ہے نا 21 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین۔ ہر 2 نوافل کے بعد 21 بار سورہ اخلاص اور سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے ہم نے، اور نصف شعبان کی دعا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرنی ہے۔ اس کے بعد نماز عشاء سورہ ملک کی تلاوت کر لیجئے گا، اور تلاوت کے بعد انشاءاللہ 2 رکعت صلاۃ و توبہ، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی تلافی سچے دل سے کرنی ہے۔ یہ نہ کہ صلاۃ و توبہ پڑھ لی اور پھر انہیں الٹے سیدھے کاموں میں لگے، ایسا نہیں کرنا۔ مقصد یہی ہے نا یار، گناہ چھوڑنے کے لیے جب میں صلاۃ و توبہ پڑھ رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، توبہ کیوں کر رہا ہوں؟ تو اس لیے کر رہا ہوں میں گناہ نہیں کروں گا، تو گناہ چھوڑنے کی نیت کریں اور گناہوں سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد اب آپ نے سورہ ملک پڑھ لی، سورہ ملک کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ لی، پھر صلاۃ و تسبیح ادا کریں۔ صلاۃ و تسبیح بڑی برکتوں والی نماز ہے۔ پھر حمد و صلاۃ و مناجات میں اس سے رات کو گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ اس طرح یہ پوری رات گزاری، پھر انشاءاللہ سحری کا وقت ہو جائے گا، اور اگر تھوڑا سا قیام کا موقع مل جائے، تھوڑا سا سونے کا موقع مل جائے تو سو جائیے، تاکہ آپ کو تہجد جیسی برکتیں نصیب ہو جائے۔ تہجد پڑھی ہے، تہجد میں پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ پھر رو کے دعائیں کیجیے، یا اللہ میرے نامہ اعمال کا پہلا دن ہے، کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے، اس سے گناہ نہ ہو۔ بس انشاءاللہ وہ وقت گزرے گا، اس کے بعد اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے کرم کرے، پھر انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ فجر کے بعد پھر آپ کا کوشش کریں کہ مدنی حلقہ لگا لیں، اس میں ذکر و اذکار کر لیں، اور اپنا شجرہ شریف پڑھیں، اور پھر دن بھر روزے رکھ کے گزاریں۔ اب اس روزے رکھنے میں سو کے گزارنا نہیں ہے یار، تھوڑا سا کوشش کریں کہ کل کا پیریڈ، روزے والا تو پیریڈ اسپیشل پیریڈ کریں نا یار، روزے والا پیریڈ اسپیشل پیریڈ کریں کہ میں نے اس میں 5000 مرتبہ استغفار پڑھ لینی ہے، میں نے 5000 بار درود پاک پڑھ لینے۔ ایسا ہونا چاہیے نا، روزہ بھی ہو تو پھر کمال ہے کہ زبان جو ہے خشک ہوتی جائے، در ہوتی جائے، اور تھوڑی سی پیاس بھی محسوس ہو جائے۔ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں نا تو خشک ہو جاتی ہے زبان۔ تو انشاءاللہ یہ پورا دن گزارے، پھر آپ کا جو سال کا 1 ڈے پہلا دن ہے، پھر افطاری کا وقت آ جائے گا، آیا ہے اللہ اکبر۔ پھر عصر کے بعد اب مناجات کریں، دعائیں کریں، رب العالمین کرم فرما دے۔ اس میں ہمارے لیے حج بھی لکھا جا رہا ہے، اس میں ہمارے لیے صحت و تندرستی بھی لکھی جا رہی ہے، اس میں ہمارے رزق بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ رزق دے تو حلال دے، یا اللہ زندگی دی ہے تو مکہ مدینے والی زندگی دے، یا اللہ موت دے تو مکہ مدینے والی موت دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں کریں، مل کے کریں، سب کو بٹھا کے کریں، رو رو کے کریں، استغفار کریں، اور ابھی استغفار کا ہمیں چاہیے کہ کثرت سے استغفار کریں۔ تو چھوٹا سا شیڈول پیش کیا، مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مرحبا مدنی چینل دیکھتے رہیے، آپ کی بہترین آپ کا روزہ گزارنے کا ذریعہ مدنی چینل۔ آپ مدنی چینل کے سامنے بیٹھ جائیے، انشاءاللہ وہ بھی ہوگی، افطار کی دعا بھی ہوگی، مناجات بھی ہوگی، اس میں شامل ہوگی، اور اللہ کے ولی بیٹھے ہوں گے، وہ دعا کریں گے، آپ آمین کہتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔